عدالتی دوہرا معیار ہے جس طرح سے آج لاڈلے عمران خان صاحب کو بیل دی گئی ہے، اور یہ کیسے دوہرا معیار ہے ہم آپ کو اسٹیبلش کر کے دیں گے آج، اور یہ کیوں عمران خان صاحب کو ہر فیور ملتی ہے، حالانکہ ضمانت ان کا قانونی حق ہے، ان کو ملنی چاہیے، لیکن یہ سب کچھ عمران خان کو ہی کیوں ملتا ہے؟ باقی پاکستان میں جو سیاستدان ہیں ان کو مقدمات میں ریلیف ملنے میں سالوں لگ جاتے ہیں، اور عمران خان صاحب کے خلاف کیسز دنوں میں خارج بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ذرا اس سب پر آج بات کریں گے، ذرا ہمارے جو کورٹ رپورٹرز ہیں وہ اس کو کس طرح سے رپورٹ کر رہے ہیں، ذرا اس پر بھی بات کریں گے۔ یہ بڑا دیکھیے ایک معاملہ ہے، اس پر ضرور بات ہونی چاہیے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ موصوف عمران خان صاحب کے لیے آج سنڈے کے دن کھلی۔ عدالتی عملہ صبح بلوایا گیا 8 بجے، جو اسسٹنٹ رجسٹرار اسد خان صاحب ہیں وہ اور دیگر لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے، انہوں نے تمام عمران خان صاحب کی اپلیکیشن پروسیس کی۔ عمران خان صاحب کے وکیل بابر رحمان صاحب آئے، اور ان چیمبر ہیئرنگ میں پھر معزز جسٹس محسن اختر کیانی نے ان کو راہداری ضمانت دے دی۔ اب دیکھیے اس میں بات بڑی سادہ سی ہے، کچھ فیکٹس ہمیں ضرور اس میں مد نظر رکھنے چاہیے۔ ایک، عمران خان صاحب کے وکیل نے یہ بائیو میٹرک سے استثناء کی درخواست دی اور وہ قبول کر لی گئی۔ یہ دوسری دفعہ ہے عمران خان صاحب بغیر عدالت میں پیش ہوئے، بغیر بائیو میٹرک لگائے ان کو عبوری یا راہداری ضمانت دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی جب انسداد دہشت گردی کی ان کے خلاف ایف آئی آر کٹی تو ان کو اسی طرح ضمانت دی گئی، وہ کورٹ نہیں ہے۔ دوسری دفعہ آج، اور دونوں دفعہ یہ سہولت عمران خان صاحب کو دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہی معزز جسٹس محسن اختر کیانی ہیں جب میاں نواز شریف اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں پیش ہوئے تو معزز جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے تھے کہ آج جو ملزم ہے وہ قانون کو دھوکہ دینے پر لندن میں بیٹھا ہنس رہا ہوگا، اور آج معذرت کے ساتھ یقیناً عمران خان بھی ہنس رہا ہوگا کہ جو میرا حق ہے میں نہ بھی پیش ہوں تو مجھے ملتا ہے، میرے لیے سنڈے کو بھی عدالتیں کھلتی ہیں، میرے لیے جسے کہتے ہیں تمام کا تمام عدالتی عملہ ریسورسز، یاری بات ہے جب یہ عدالتی عملہ دفتر آتا ہے سنڈے والے دن، ان کی بھی ایک جسے کہتے ہیں کام ہے، وہ بھی آتے ہیں تو ایک خواری ہوتی ہے ان کو، پھر عدالت پوری کھلتی ہے، اس کے ریسورسز لگتے ہیں، اے سی ٹی وی سب کچھ چلتا ہے، کمپیوٹر چلتے ہیں، پرنٹر چلتے ہیں، ای میلیں ہوتی ہیں، اتنا سٹاف آتا ہے، یعنی کہ ایک دن کے لیے بھی اگر عدالت کھلتی ہے تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کے اخراجات ہیں۔ یہ میں اور آپ ٹیکس جو ادا کرتے ہیں اس سے یہ اخراجات ادا ہوتے ہیں، تو ہم جو ٹیکس پیئر ہیں ان کو تو اتنا سوئفٹ ریلیف نہیں ملتا جتنا سوئفٹ ریلیف ایک پارٹی کے چیئرمین کو ملتا ہے عمران خان صاحب کو۔ ان کو 250-300 پولیس اہلکاروں کی سیکیورٹی بھی دی گئی ہے۔ اب بہانہ جو انہوں نے عدالت کے سامنے کیا کہ جی بنی گالا کے باہر پولیس مجھے گرفتار کرنے آئی ہوئی ہے یا پولیس کی بھاری نفری موجود ہے، مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ کیا عدالت نے پوچھا کہ اس مقدمے میں ضمانت جس میں آپ لینے آ گئے ہیں اس میں وارنٹ جاری اس لیے ہوئے کہ آپ نے لوکل کورٹ میں جا کے ضمانت کرانا مناسب ہی نہیں سمجھا تھا، آپ نے لوکل کورٹ کو اور پولیس کے اس مقدمے کو معذرت کے ساتھ جوتے کی نوک پہ رکھا تھا، تو پھر مجبوراً آپ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے تھے۔ کیا یہ فیکٹس پوچھے گئے کہ کل رات جب اسلام آباد پولیس آفیشلی تردید کر چکی ہے کہ بنی گالا کوئی غیر معمولی موومنٹ نہیں ہو رہی پولیس کی اور نہ ہی عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا رہا ہے،
ملک کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بھی آن دی ریکارڈ آ کے اسلام آباد پولیس کے علاوہ ملک کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بھی آ کے آن دی ریکارڈ شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں نیا پاکستان میں جیو نیوز پر کہا کہ کوئی عمران خان کو گرفتار نہیں کرنے لگے، یہ ویسے ایک وارنٹ ہیں، ہوتے ہیں، روٹین کا کام ہے، وہ عدالت میں جائیں اپنی ضمانت کروا لیں، یہ بے لیبل وارنٹ ہے، ان میں گرفتاری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود آج آپ نے ہمیں کیوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلوا لیا، جبکہ یہاں پر آپ کا جو ایکیوزڈ ہے عمران خان وہ نہیں آنا چاہتا، ہم آ گئے ہیں جی، کیا پوچھے گے؟ اب بات یہ ہے کہ ان چیمبر ہیئرنگ ہوئی، ہمیں کیا پتا بابر امان صاحب سے کیا پوچھا گیا، لیکن راہداری ضمانت دے دی گئی۔ اب آپ بتائیے نا، عام آدمی کے لیے اس ملک میں عدالتیں کتنا انصاف فراہم کر رہی ہیں؟ صرف سپریم کورٹ میں 50,000 سے زیادہ مقدمات پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہزاروں مقدمات پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، لوور جوڈیشری میں جائیں لاکھوں مقدمات پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو کیوں نہیں انصاف ملتا؟ ان کے لیے عدالتیں اتنی تیزی سے ترقی، جسے کہتے ہیں نا، وہ حرکت میں کیوں نہیں آتی؟ وہ تو ٹیکس پیئر ہیں، ان کو انصاف معذرت، ان کو انصاف کی فراہمی کے لیے ہماری عدالتیں ان انصاف آپ کی دہلیز پر کیوں نہیں کرتی؟ یہ سب کچھ عمران خان صاحب کے لیے ہی کیوں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی حاضر ہے؟ اب کہا جائے گا جی یہی محسن اختر کینی صاحب موزز جو جج ہیں، یہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے خلاف وہ ایون فیلڈ والا فیصلہ ختم کیا۔ بھائی ختم ہونے میں 4 سال لگے، بلکہ 4 نہیں 5 سال لگے تقریباً، اتنا لٹکا، اتنا، وہ بھی ایک ہائی پروفائل کیس تھا، وہ بھی ایک ملک کے پرائم منسٹر کی بیٹی تھیں، ان کی سب کو پتہ ہے جانشین ہے۔ ادھر عمران خان صاحب کا مقدمہ درج ہوتا نہیں تو عدالتیں حرکت میں آ جاتی ہیں، درخواست پہنچتی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کہیں گے کہ جی وہ بھی درخواستیں لے آتے تو ان کو بھی ریلیف دیتے تھے۔ اس دور میں ہماری جو نون لیگ کی قانونی ٹیم تھی، ہم ان سے بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم خود نہیں ان چیزوں میں درخواستیں لے کے جا رہے، کیونکہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ کوئی ایڈورس جسے کہتے ہیں فیصلہ نہ آ جائے یا ریمارکس نہ آ جائیں، تو بہتر ہے ہم کہتے ہیں بس جو ہو رہی ہے اس کو بھگت لو، چپ کر کے سر پھینک کے اس آندھی کو گزرنے دو۔ عمران خان صاحب کو یہ اعتماد کیوں ہے کہ وہ ہر چیز کی پیٹیشن لے کے کورٹ میں پہنچے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کی پیٹیشن انٹرٹین کی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ ہے، وہ بھی جسے کہتے ہیں معذرت کے ساتھ انتہائی احترام سے کہیں گے وہ باہیں کھول کے کھڑی ہوئی ہے ہر وقت عمران خان کی پیٹیشن لینے کے لیے، جبکہ اسی سپریم کورٹ میں جب اسحاق ڈار صاحب پیٹیشن کرتے ہیں تو بینچ جب بنتا ہے جسٹس موزز جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں، تو اسحاق ڈار صاحب اور وہ ساتھ ان کے موزز جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، تو اسحاق ڈار صاحب پیٹیشن ہی وڈرا کر لیتے ہیں، کہتے ہیں میں لوور کورٹ میں جا کے اپنے لیے ریلیف مانگ لیتا ہوں کہ میری گرفتاری کا وارنٹ معطل کیے جائے۔ حالانکہ گئے وہ پہلے سپریم کورٹ تھے، لیکن انہوں نے بینچ دیکھا وہ چلے گئے، انہوں نے پیٹیشن ہی وڈرا کر لی۔ اب شریف خاندان کی شوگر مل کا جو کیس انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے ون کیا ہوا ہے، وہ سپریم کورٹ میں آیا، موزز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ کے سامنے فکس ہوا، اور ان کے سماعت کرنے سے پہلے ہی اچانک وہ اٹھا کے کیس تو موزز جسٹس اعجاز الحسن، موزز جسٹس مظاہر اکبر نقوی اور موزز جسٹس منیب اختر کے بینچ کے آگے مقرر کر دیا گیا۔ اب پھر آپ بتائیے نا، یہ پھر جو وکلا جو ٹرم یوز کرتے ہیں موزز چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے بارے میں کہ یہ بینچ فکسنگ کرتے ہیں، یہ نہیں ہے وہ بینچ فکسنگ۔ یہ تینوں جج آپ ان کے پی ٹی آئی کے کیسز میں فیصلے اٹھا کے دیکھ لیجئے، عمران خان صاحب کے کیسز میں فیصلے اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور پی ایم ایل این اور شریف خاندان کے کیسز میں اٹھا کے فیصلے دیکھ لیجئے، ان کے ریمارکس دیکھ لیجئے۔ بھئی ویسے ہی تو نہیں پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے فل کورٹ نہ بننے پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا تھا۔ موزز چیف جسٹس
امرتا بندیال کی سربراہی میں قائم بینچ پر، جس میں معزز جسٹس اعجاز الاحسن بھی تھے اور معزز جسٹس منیب اختر بھی تھے. یہاں تک بات کیوں پہنچی تھی؟ کیونکہ بظاہر ایک پیٹرن چل رہا ہے یہ کہ عمران خان صاحب کے لیے عدلیہ کا کچھ اور طرح کا رویہ ہے، دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے کچھ اور طرح کا رویہ ہے. تو یہ جو دوہرا معیار ہے، عمران خان صاحب کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا گیٹ علیحدہ کھلوایا جاتا ہے. وہ عام جس گیٹ سے ہم تمام سائلین اور صحافی گزر کے اندر جاتے ہیں، وہ اس سے نہیں جاتے اندر. کیا آج تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے رپورٹرز نے، ثاقب بشیر صاحب وغیرہ نے یہ کوسچن کیا؟ وہ رپورٹر ایسوسیشن کے صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے. کیا ثاقب بھائی نے یہ کوسچن کیا کہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ عمران خان صاحب کے لیے تمام کورٹ کے ارد گرد دکانیں اور سڑکیں بند کروا دی جاتی ہیں. چڑیا پر نہیں مار سکتی ادھر. سینکڑوں لوگ اس دن بھوکا سوتے ہیں کیونکہ ان کے گھر روزگار نہیں جاتا. وہ کچھ کما کے گھر نہیں لے کے جاتے، ان کی دکانیں اور ان کے کاروبار بند پڑے ہوتے ہیں. وہاں پہ جو ملازم ہوتے ہیں وہ دہاڑی نہیں اپنی لگا سکتے. کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان رپورٹر صاحب نے یہ اس پر رپورٹنگ کی کہ عمران خان صاحب کے لیے کرفیو کیوں لگوایا جاتا ہے؟ کیا آج تک اس طرح سے مقدمات میں من پسند صحافیوں کو یقینی بنانا کہ وہ صرف کوریج کریں، کیا اس پر بات ہوئی؟ اس کے خلاف بات کی گئی؟ میں معذرت کے ساتھ میں ثاقب بھائی آپ کو ایک بات کہوں، ہم نا مڈل کلاسیوں کی، کم از کم میں تو مڈل کلاس ہوں، آپ یقیناً مجھ سے بہتر حیثیت کے حامل ہوں گے مالی طور پر. ہماری ایک پرابلم ہوتی ہے، ہم بڑے آدمی سے ملیں نا، چاہے وہ جج ہو، جرنیل ہو یا کوئی بڑا پولیٹیشین ہو، تو ہم اس سے مروب ہو جاتے ہیں. وہ ہمارا نام لے کے پریس کانفرنس میں مخاطب کر لیں تو ہم اسی سرشاری میں چلے جاتے ہیں کہ یار یہ مجھے بائی نیم جانتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جج مجھے اپنے چیمبر میں بلاتا ہے، مجھے میرا نام لے کے مخاطب کر کے بات کرتا ہے، میری فلاں سٹوری کوٹ کر دیتا ہے. اور ہم اتنا مروب ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا، ہم اس کے ترجمان بن جاتے ہیں. ہم اس کو طریقے سے ڈیفینڈ کرنے لگ جاتے ہیں، اور ڈیفینڈ کرنے کے اس پہ تنقید تو پھر ہم بالکل نہیں کرتے. اس وجہ سے میں آپ کے اس کنڈکٹ پہ میں نے آپ پر تنقید کی تھی اور کر رہا ہوں کہ آپ کا کام نہیں ہے چیمبر میں جا کے ملنا ججز کو، رجسٹرار کے ساتھ مل کے یہ ساز باز کرنا کہ رجسٹرار کہے کہ میں انتظامی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے محدود رپورٹرز کا داخلہ دوں گا کورٹ روم میں کوریج کے لیے، تو آپ اس کو فیسیلیٹیٹر بن جائیں. آپ صحافی تھے یار، آپ پریس ایسوسیشن کے صدر سے آپ ڈٹ جاتے، آپ کہتے تم نے کہا 15 آئیں گے، ہم میں سے ایک بھی نہیں آئے گا کوریج کے لیے، لیکن آپ فیسیلیٹیٹر بن گئے کیونکہ آپ بینیفیشری ہیں اس کے. وہ اے سی والا کمرہ ملا ہوا ہے، کمپیوٹر ملا ہوا ہے، کرسیاں ملی ہوئی ہیں، آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں. میں اس چیز پر تنقید کر رہا ہوں یار، جس فائدے آپ نے نہ لیے تھے تو آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کر سکتے تھے. یار آپ کو کیا لگتا ہے جج کو ملے بغیر خبر نہیں ملتی؟ کہ آپ جج کو چیمبر میں نہ ملتے ہو؟ تو میں تو کسی جج سے نہیں ملتا، آپ مجھ سے پوچھ لیں. معزز چیف جسٹس امرتا بندیال کی خبر بھی آپ کو دے دوں گا، معزز چیف جسٹس اعجاز الاحسن کی خبر بھی آپ کو دے دوں گا، معزز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی خبر بھی آپ کو دے دوں گا، دیگر معزز جج صاحبان کی بھی جو مجھے ضرورت ہوگی. یار 700-750 بندہ سپریم کورٹ کا امپلائی ہے، کیا اس میں ہمارے سورسز نہیں ہوتے؟ وہ سورسز ہوتے ہیں، ہمیں خبر مل جاتی ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے جج کے پاس جانے کی، جج سے ملاقاتیں کرنے کی، تعلقات بنانے کی، کیسز پر بات کرنے کی؟ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے یار. ہم جا کے ملنے لگ جاتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں، لوگوں کو واٹس ایپ دکھاتے ہیں، دیکھو مجھے جج کا میسج آیا ہے. کسی جج کی یا کسی فوج کے افسر کی کال آ جائے، لوگ سپیکر آن کر کے ارد گرد والوں کو سنواتے ہیں کہ دیکھو مجھے کال آئی ہے. یہ معذرت کے ساتھ یہ ہماری ذہنی پستی اور ہمارے جسے کہتے ہیں نا وہ مروب ہونے کی نشانی ہے. ایسے لوگوں سے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. اپنی رپورٹنگ کرے. بعد میں آپ کو دیکھ رہا تھا آپ نے وہ
عدیل سرفراز ہیں سینئر صحافی، ان کے ساتھ انٹرویو کیا ہوا تھا. آپ کھل کے اس دوہرے معیار پر بات ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ کس طرح کا دوہرا معیار ہے. میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کا بیل حق ہے، لیکن میں جس انداز میں ان کو بیل دی گئی، یہ ایک عام آدمی اور اشرافیہ کے عمران خان میں جو دوہرے معیار کا فرق ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور اشرافیہ میں بھی عمران خان صاحب کا ایک علیحدہ مقام ہو گیا ہے، میں اس کی بھی بات کر رہا ہوں. آپ لوگ اس پر نہیں بات کر پاتے کیونکہ آپ لوگ ملتے ہیں ان ججز سے جا کے. میں کو موسس جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی اسپیسیفک بات نہیں کر رہا، آپ کو پتا ہے میں کن کی بات کر رہا ہوں. یہ غلط پریکٹس سیٹ ہو رہی ہے. آپ بے شک دوبارہ سے میرے پہ اپنے وہ کوٹ رپورٹرز جو چند ایک آپ کے ہیں ان کو ٹرولنگ کے لیے چھوڑ دیجیے گا سوشل میڈیا پہ کہ مجھے گالیاں دیں، برا بھلا کہیں. مجھے آئی نیور بادر دس، مجھے یہ میٹر ہی نہیں کرتا. میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں، ایک بطور صحافی ایک اصول کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایتھیکلی غلط ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے یا کسی کو کبھی کسی نے ملنے کی دعوت نہیں دی ہوگی؟ دعوتیں بھی ملتی ہیں. فلاں فلاں کا نام نہ لیا کرو تو فلاں پوزیشن دلوا دیتے ہیں، یہ آفرز ملتی ہیں. نہیں کبھی اویل کی، ملاقات سے صاف انکار کیا ہے. یہاں پر تو لوگ جاتے ہیں تو کسی 3 اسٹار جنرل سے ملتے ہیں تو ساتھ سیلفی لے کے بڑے فخر سے لگاتے ہیں. ہم تو ایسی ملاقاتوں سے انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں ملنا بھائی، چاہے اپنا کام کریں. آپ کو کوئی خبر کے لیے موقف دینا ہے بھجوا دیں، ملاقات کے لیے میں نہیں آ سکتا، دفتروں میں نہیں جا سکتا، یہ جواب ہوتا ہے. چیمبروں میں نہیں جا کے گھستے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نہیں ایکسس مل سکتی؟ یہ تو مت کیجیے. پھر آپ ذرا آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا دیکھیے کہ جی وہ باہر مطلب آپ دوہرا معیار کا پر آپ بات کر بھی رہے ہیں تو بڑا معذرت خانہ انداز ہے آپ لوگوں کا، بڑی ہومیوپیتھک سی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب دیکھیے عمران خان صاحب وہ ابھی بھی کیونکہ ان کو یہ لاڈلا پن ملتا ہے کہ عدالتیں ان پر کبھی آتی ہی نہیں سخت، تو وہ ابھی بھی انہوں نے معزز جج زیبا چودھری صاحبہ کی جس انداز میں انہوں نے ان کو دھمکیاں دیں اس پر ابھی بھی انکنڈیشنل اپالوجی نہیں کیا. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ کورٹ کے اندر دی ہی انکنڈیشنل اپالوجی جاتی ہے اور اس کے اندر میں لکھا جاتا ہے کہ میں اب اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں. اور پھر یہ جج کی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ یا تو اس کو معاف کر دے یا پھر بھی سزا سنا دے اس انکنڈیشنل اپالوجی کے باوجود. ہم نے دیکھا ہے طلال چودھری صاحب، دانیال عزیز صاحب، نہال ہاشمی صاحب، ان سب کے کیسز میں ہم نے ان کو اپالوجی کے باوجود سزائیں ملتے دیکھی ہیں. یہاں پر عمران خان صاحب آتے ہیں تو ان کو ہمارے معزز جج صاحبان بتانے لگ جاتے ہیں کہ آپ کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے، آپ بہت بڑے قد کاٹ کے سیاستدان ہیں، آپ ایکس پرائم منسٹر ہیں، آپ یہ ہیں، ہم نے رات کو عدالت اس لیے کھولی تھی. یہ کیا بات ہے؟ کیا اس ملک میں عدالتیں صرف آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو کہیں کوئی برطرف نہ کر دے ان کو بچانے کے لیے رات کے وقت کھلیں گی، یا عمران ریاض جیسے گیلے تیتروں کے لیے رات کے وقت کھلیں گی، یا عمران خان صاحب کے لیے سنڈے کو کھلیں گی اور بغیر بائیو میٹرک کے ان کی درخواست ضمانت لی جائے گی اور دوسری دفعہ لی جائے گی؟ کیا یہ ہے معیار؟ تو سوچئے نا یہ سہولت اور کسی کو کیوں نہیں ملتی؟ ملتی بھی ہے تو وہ اشرافیہ سے کیوں ہوتا ہے؟ عام آدمی جو ان عدالتوں میں بھٹکتا ہے ان کی جوتیاں گھس جاتی ہیں ان عدالتوں میں چکر لگا لگا کے. وہ صحافی مدثر نارو کا بیٹا کمرہ عدالت سے نکال دیا جاتا ہے کہ یہ اپنی دادی سے پوچھ رہا ہے کہ ہم کہاں پہ بیٹھے ہیں. کمرہ عدالت میں اس کی آواز ہی کیوں گونجی، کمرہ عدالت سے نکال دیا جاتا ہے.
وہاں پر عمران خان صاحب کی شہزادوں کی طرح ممکن بنائی جاتی ہے، کمرہ عدالت کے اندر ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، ان کی تصویریں کھینچی جاتی ہیں، اسی کمرہ عدالت سے جہاں سے مدثر نارو کا بیٹا نکال دیا گیا. یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ کبھی اس پر آپ نے بات کی؟ آپ بتائیے نا، آخر کیوں عمران خان صاحب کے لیے اس ملک میں سب کچھ موجود ہے؟ کیوں یہ ایکسٹرا آرڈنری انہی کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے؟ کچھ تو ہے کیا؟ ہمارے جو 75 سال میں جو ایک یک طرفہ پروپیگنڈا کیا گیا پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو چور اور برا ثابت کرنے کا، اور ایک شخص کو پارسا ثابت کرنے کا، عمران خان صاحب کو، کیا وہ ہمارے معاشرے میں اس حد تک صلاحیت کر گیا کہ وہ ہمارے جرنیل اور ججز بھی اسی کے انفلوئنس میں آ گئے ہیں اس پروپیگنڈے کے، کہ آج وہ بھی اسی مائنڈ سیٹ سے سوچتے ہیں جو وہ شروع سے سنتے آئے ہیں بچپن سے؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.